الرحیم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ آیت نمبر 133 اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا، اور جلدی کرو، اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کا عرض، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے چوڑائی کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اور وہ جنت اور وہ مغفرت متقین کے لیے بنائی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ اب آگے متقین کی تشریح ہوتی ہے کہ متقین کون ہیں۔ متقین کی تشریح قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ کی گئی ہے۔ متقین وہ ہوتے ہیں جو ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، جس سے منع کیا ہے اس سے رکتے ہیں، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو متقین کہا جاتا ہے۔ ان کے اندر بہت سی صفات پائی جاتی ہیں، کچھ صفات کا یہاں ذکر ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو شروع میں سب سے پہلے آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد، جب سورہ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو حواس ظاہری سے انسان ان کو نہیں جان سکتا، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، کہ انسان آنکھ سے کوئی چیز دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، ہاتھ سے پکڑتا ہے، زبان سے اس کو محسوس کرتا ہے، یا پاؤں سے چل کے جاتا ہے، یہ حواس خمسہ ہیں۔ عقل کے ذریعے انسان کسی چیز کو پرکھتا ہے، تو جو انسانی عقل اور حواس کی دسترس سے باہر ہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین کرتے ہوئے وہ ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے جن چیزوں کو نہیں دیکھا ہے، اللہ رسول کے حکم کے مطابق، فرمان کے مطابق ان کو مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی ہماری راہ میں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پہ جو آپ کی طرف اترا اور جو آپ سے پہلے اترا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی اور سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دیں گے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو وہاں پہ متقین کی سب سے پہلی جو صفت بیان فرمائی وہ یؤمنون بالغیب ہے، کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، بن دیکھے، کہ جو چیز عقل میں نہیں آتی ہے، حواس خمسہ سے نہیں، حواس خمسہ کے ظاہری حواس کی دسترس سے باہر ہے،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کو مان لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ متقین کی پہلی صفت بیان فرمائی الذین ینفقون، وہ جو خرچ کرتے ہیں۔ اب وہاں پر یہ تیسری صفت تھی، پہلے یؤمنون بالغیب اور ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے کے بعد ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں متقین کی پہلی صفت ہے الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، سرا آسانیوں میں اور ضرا تنگیوں میں، یعنی چاہے ان کے پاس تھوڑا مال ہو یا زیادہ ہو، وہ ان کا ہاتھ تنگ ہو یا کشادہ ہو، ہر صورت میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب خرچ تو سارے ہی کرتے ہیں، چاہے کسی کے پاس تھوڑا مال ہو زیادہ ہو، لیکن یہاں خرچ سے مراد انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مولا کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا مراد ہے۔ یہاں پہلے اس بارے میں بھی اور یہاں مراد یہ ہے کہ اپنی ذات پہ تو سب خرچ کرتے ہیں، اپنی خواہش کے مطابق تو سب خرچ کرتے ہیں، یہاں اپنی خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اپنے مولا کو راضی کرنے کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ہر صورت میں وہ رب کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہاں پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر 130، اس میں سود سے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفۃ، دگنا چوگنا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور وَسَارِعُوا، جلدی کرو، اِلیٰ مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سود سے منع کیا، اور متقین کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تنگی اور فراخی دونوں صورتوں میں خرچ کرتے ہیں، کہ سود میں انسان کا بغیر استحقاق کے مال آتا ہے، کسی کو قرض دیا، 100 دیا، 110 واپس لیا، تو 10 بغیر کسی استحقاق کے اس کی طرف آ گئے۔ اور جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس میں بھی کسی ظاہری استحقاق کے بغیر وہ اس کو مال دیتا ہے، جس کو دے رہا ہے بظاہر اس کا کوئی استحقاق نہیں، حقیقتاً تو استحقاق ہے، اس کا حق ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مالداروں کے مال میں سائل اور محروم ضرورت مندوں حقداروں کا حق ہے، لیکن یہ شرعی حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، بظاہر کوئی استحقاق نہیں ہوتا ہے۔ بظاہر استحقاق یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اجرت پہ رکھتا ہے، اس کی اجرت دیتا ہے کہ اس کا حق ہے جی، کسی سے کوئی چیز لی، اس کا عوض اس کو دیا، بھئی یہ اس کا حق ہے، تو وہ استحقاق ہوتا ہے۔ اب کسی کو جب صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کا ظاہری استحقاق کوئی نہیں ہوتا، بغیر حق کے اس کو دیا جاتا ہے، یعنی شرعی حق ہونے کی وجہ سے اللہ کا حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، تو اس لیے سود سے منع کیا جس میں بغیر استحقاق کے انسان کسی کا مال لیتا ہے۔ تو اب متقین کی پھر پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ کسی ظاہری استحقاق اور رائٹ کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے وہ مال دیتے ہیں۔ تو الذین ینفقون فی السراء والضراء، متقین کون ہیں؟
الذین ینفقون جو خرچ کرتے ہیں تنگیوں میں اور آسانیوں میں ہر حالت میں، والقاظمین الغیظ اور غصے کو پی جانے والے، غیظ غصہ، اور قازمہ یکظم غصے کو پی جانا، اس سے قازمن اس میں فاعل ہوتا اور قازمون قازمین اس کی جمع ہوگی۔ یعنی انسان کسی پہ اس کو کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس پر کسی پہ غصہ آیا ہے، اور اس غصے کو وہ پورا بھی کر سکتا ہے۔ ہر وقت ضروری نہیں ہے کہ انسان غصے کو پورا کر سکے، ممکن ہے سامنے والا جس پہ انسان کو غصہ آیا ہے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ انسان اس کو سزا نہیں دے سکتا ہے، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، تو اس صورت میں تو پھر انسان نے غصہ پینا ہی ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کر نہیں سکتا، سامنے والا وہ طاقتور ہے اور اس کے مقابلے میں وہ کمزور ہے، تو اپنا جو اس کا ایک غصے کا احساس اس کے دل میں ہے اس کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتا۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب ممکن ہو، سامنے والا کمزور ہے، اس کو سزا دی جا سکتی ہے اور اپنے غصے کے جذبات کو پورا کیا جا سکتا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کو سزا نہ دینا یا اس کو معاف کر دینا، اس کو کہتے ہیں غصے کو پی جانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا متقین کون ہیں؟ جو آسانی اور تنگی بہر صورت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں ثم ذکر تعالی صفات اہل الجنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو وہ متقین، وہ اہل جنت، وہ اہل مغفرت کون ہیں؟ الذین ینفقون فی السراء والضراء فی الشدۃ والرخاء، چاہے سختی ہو چاہے آسانی ہو، مال کم ہو زیادہ ہو، ہاتھ تنگ ہو کشادہ ہو، والمنشط والمکرہ والصحت والمرض وفی جمیع الاحوال، ہر حالت میں وہ خرچ کرتے ہیں، جیسا کہ پیچھے آیت سورہ بقرہ میں گزری الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو، اعلانیہ اور خفیہ، ہر صورت میں۔ فرماتے ہیں والمعنی انہم لا یشغلہم امر عن طاعۃ اللہ تعالی والانفاق فی مرادیہ، کہ کوئی چیز ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے اور اس کی پسندیدہ جگہوں پہ خرچ کرنے سے روکتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، اور والاحسان الی خلقہ من قراباتہم وغیرہم بانواع البر، کہ اپنے قریبیوں کے ساتھ اور اس کے علاوہ دوسروں کے ساتھ وہ احسان اور نیکی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ اذا صار بہم الغیظ قضموہ بمعنی قتموہ، یعنی جب غصہ آئے کسی بات پہ تو اس کو چھپا لیں اور اس کے مطابق عمل نہ کریں، وعفوا مع ذالک عمن اساء الیہم، کہ جو یعنی ان کو ایسی بات کسی سے نظر آئے کہ ان کو غصہ آئے اور اس غصے کے تقاضے پہ وہ عمل بھی کر سکیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے
اس پہ عمل نہ کریں تو اس کو کہیں گے کہ وہ غصے کو پینے والے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الْآثَارِ، یعنی اس بارے میں بہت سی احادیث بھی ہیں۔ اور پھر آگے امام ابن کثیر نے احادیث ذکر کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کف غضبہ کف اللہ عنہ عذابہ، کہ جس نے اپنے غصے کو روکا یعنی اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنا عذاب روک لے گا۔ وَمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جو اپنی زبان کو، خزانہ کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، یعنی اپنی زبان کو اپنے اختیار میں، کنٹرول میں رکھے، اپنے قابو میں رکھے اور اس سے کوئی فحش اور غلط باتیں نہ نکالے، سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللَّهِ قَبِلَ اللَّهُ عُذْرَهُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کرے گا، یعنی گناہوں سے معافی مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذر کو قبول کر کے اس کو معاف فرما دے گا۔ دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، اب جب دو پہلوان کشتی کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو گرا دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ طاقتور ہے، اس نے دوسرے کو گرا دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ، کسی کو گرا دینے والا، بچھاڑ دینے والا وہ شدید اور طاقتور نہیں ہے، وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضْبِ، فرمایا کہ اصل طاقتور، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، یعنی غصے کے جذبات ہیں اور اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، اس وقت جو اپنے آپ کو، ہے بڑا مشکل کام ہے، گفتن آسان است کردن مشکل، کہ بات کرنی بڑی آسان ہوتی ہے لیکن اس پہ عمل کرنا یا دوسروں کو تلقین کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو تلقین کرتا ہے یہ کرو وہ کرو، لیکن جب موقع آئے اور موقع کے اوپر کر کے دکھانا، یہ اصل کام ہوتا ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ انسان یعنی ایک کیفیت ہوتی ہے نا کہ ایک وقت ایک انسان غصے میں ہوتا ہے، دوسرا اس کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو غصہ ہو، تو وہ بڑی نصیحت کرتا ہے، بھئی غصے کو پی جانا اچھی بات ہے، یہ دیکھو غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، نہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت تبلیغ کرنا، تلقین کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب اپنی ذات پہ آ جائے، موقع آ جائے، اس وقت یعنی کر کے دکھانا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہی اصل کام ہے کہ حضور نے فرمایا لیس الشدید بالسرعۃ ولکن الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ کسی کو بچھاڑ دینے والا وہ پہلوان نہیں ہے، وہ طاقتور نہیں ہے، طاقتور وہ ہے جو غضب کے وقت، غصے کے وقت اپنے اعصاب پر، اپنے آپ پر قابو رکھے۔ دوسری حدیث پاک، اس میں یعنی اصل تو یہی بیان کرنے کا، یہاں اس حدیث پاک کو بیان کرنے کا مقصد تو یہی مضمون ہے، لیکن اس میں ایک اور مضمون پہلے ہے، یعنی دو مضمون کٹھے ایک حدیث پاک میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ۔ اب پوری حدیث پاک جب بیان کی جاتی ہے اس میں متعلقہ موضوع بھی ہوتا ہے، عنوان بھی ہوتا ہے اور دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو اب یہ دوسری چیز جو ہے وہ اس سے متعلقہ ہے۔ پہلی بات جو ہے کہ حضور نے فرمایا کہ
کس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسندیدہ ہے، اپنا مال اس سے زیادہ اس کو اپنے وارث کا مال پسند ہے۔ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثی، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہر ایک کو اپنا مال ہی زیادہ پسند دیتا ہے، وارث کے مال سے زیادہ اس کو اپنا مال پسند ہوتا ہے۔ تو قال اعلموا انہ لیس منکم احد الا مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تو حضور نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہیں ہے مگر اس کو یعنی ہر ایک کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسند ہوتا ہے۔ مالک من مالک الا ما قدمت و ما لوارثک ما اخرت، حضور نے فرمایا تیرا مال تو وہی ہے نا جو تو نے آگے بھیج دیا، یعنی راہ مولا میں خرچ کر دیا، جس کا صلہ تجھے آگے چل کے ملے گا، اور جس کو پیچھے چھوڑ گیا بینک میں جو پڑا ہوا ہے ادھر آنکھیں بند ہوئیں وہ وارثوں کا ہو گیا۔ تو جس کو انسان سنبھال کے رکھتا ہے وہ تو وارثوں کا ہے، کہ ابھی آنکھیں بند ہوئیں تو سب پیچھے وارثوں کا ہو جائے گا، تو اور اسی کے انسان جو ہے پسند کرتا ہے، تو اس کا مال تو وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا ہے، یعنی جو اس کا ثواب اور صلہ اس کو آگے ملے گا۔ تو فرمایا مالک من مالک الا ما قدمت، یا مالک من مالک الا ما قدمت، تیرے مال سے تیرے لیے تو وہی ہے جس کو تو نے آگے بھیج دیا، جو خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، اور وما لوارثک ما اخرت، جو پیچھے چھوڑ گیا وہ تو وارثوں کا ہوگا، تو اسی کو یعنی پسند کرتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ وہ جس کو سب لوگ پسند کرتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کو تو وارثوں کا ہے کہ آنکھیں بند ہوتے ہی ان کی ہو جائے۔ دوسری چیز فرمائی قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تعدون السرعة فیکم قلنا الذی لا تسرہ الرجال، کہ حضور نے فرمایا پہلوانی کس کو کہتے ہو، بہادری اور پہلوانی کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلوان تو وہ ہوتا ہے جس کو کوئی بچھاڑ نہ سکے، وہی طاقتور۔ قال لا ولکن الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ آگے اسی طرح مختلف احادیث مختلف کتابوں کے حوالے سے اسی حدیث کو امام ابن کثیر نے مختلف محدثین کے حوالے سے لکھا ہے۔ اسی طرح غصہ جو ہوتا ہے، جب انسان کو غصہ آتا ہے تو ظاہر بات ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو غصہ آتا ہے، اور پھر جب وہ اس کے تقاضے پہ عمل کرتا ہے تو پھر آگے چل کے اس کے مختلف نتائج ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت سی احادیث ایسی ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ انسان اپنی ذات کے لیے، اپنی نفس کے لیے وہ یعنی درست ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے اس سے بہت سی احادیث میں منع کیا گیا۔ چنانچہ ایک صحابی حاضر ہوئے، نے عرض کیا یا رسول اللہ کلی قولا ینفعنی وَأَقَلِّلْ عَلَيَّ، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے، ارشاد فرمائیے جو مجھے نفع دے، وَأَقَلِّلْ عَلَيَّ، یعنی زیادہ طویل بات نہ، مختصر مجھے فرما دیجئے۔
لعلی اعی، تاکہ میں اس کو یاد رکھوں، مختصر۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغضب، انہوں نے کہا تھا نا کوئی مختصر کوئی ارشاد فرمائیے کہ وہ مجھے نفع دے، میں اس کو یاد بھی رکھ سکوں۔ حضور نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ فأعاد علیہ، انہوں نے پھر یہی بات کہی کہ حضور کچھ اور ارشاد فرمائیے۔ اعاد علیہ مرارا کل ذالک یقول لا، بار بار وہ پوچھتے ہیں تو بار بار حضور یہی فرماتے ہیں لا تغضب۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہوتے ہیں وہ انسان جو سن رہے ہوتے ہیں، جو موجود ہوتے ہیں، جو پوچھنے والے ہوتے ہیں، ان کے احوال کے مطابق بھی ہوتے ہیں کہ کسی کی حالت کے موافق جو بات ہوتی ہے اس کو وہ ارشاد فرمائی جاتی ہے، جو اس کے حال کے موافق ہو وہ اس کو ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ تو ان کے حال کے موافق یہی بات ہوگی کہ بار بار وہ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ ارشاد فرمائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الغضب من الشیطان، غصہ جو ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا۔ وَإِنَّمَا تُطْفِئُ النَّارُ بِالْمَاءِ، انما تطفئ النار بالماء، آگ بجھائی جاتی ہے پانی کے ساتھ۔ فَإِذَا أَغْضَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ، کسی کو غصہ آئے تو کیا کرے، وہ وضو کرے، یعنی غصے کو دور کرنے کا ایک طریقہ کہ وضو کرے، وضو کرنے سے وہ غصہ دور آ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ، اصل تو یہی ہے نا کہ انسان اس وقت غصے کو پیے جب وہ اس کے تقاضے پہ عمل کر سکتا ہو، یعنی جس پہ اس کو غصہ آیا ہے وہ اس سے کمزور ہے اور اس کو وہ سزا دے سکتا ہے، اور اگر وہ اس کے تقاضے پہ عمل ہی نہ کر سکے گا تو پھر تو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا ہے نا، پھر تو اس نے غصے کو پینا ہی ہوتا ہے، جس کو وہ کہتے ہیں کہر درویش بر جانے درویش، کہ اگر کمزور آدمی ہے تو اس کو غصہ آئے گا تو کیا کرے گا، اپنے آپ پہ ہی وہ اس کا نکالے گا۔ تو جب وہ اس کے تقاضے پہ عمل کر سکتا ہے تو اس وقت وہ جب وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا تو اس کو کہتے ہیں غصے کو پینا۔ تو فرمایا من قظم غیظا وهو قادر علی ان ینفذہ، یعنی وہ اس کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے تقاضے پہ عمل کر سکتا تھا، پھر بھی اس نے یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی لیا۔ ملأہ اللہ امنا و ایمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن اور ایمان کے ساتھ بھر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ جزا عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا ومن ترک لبس ثوب جمال وهو قادر علیہ، ایک روایت میں تواضعا کساہ اللہ حلۃ الکرامت، کہ جو آدمی یعنی اعلیٰ قسم کا لباس پہن سکتا ہے لیکن تواضع انکساری کے طور پر وہ اس کو نہیں پہنتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کی عزت اور احترام لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ آگے ایک حدیث پاک میں ہے یہی مضمون ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
من قزم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من ای الحور شاء. یعنی ایک آدمی وہ غصہ اس کو آیا ہے اور اس کے تقاضے پہ وہ عمل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس نے غصے کو پی لیا، تو بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اس کی عزت افزائی ہوگی، سب لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت افزائی فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تجرأ عبد من جرأة افضل اجرا من جرأة غیظ قزمها ابتغاء وجہ اللہ، کہ کسی نے کوئی گھونٹ نہیں پیا اس گھونٹ سے بہتر، یعنی انسان پانی پیتا ہے نا گھونٹ گھونٹ، تو فرمایا کہ کسی نے کوئی گھونٹ نہیں پیا بہتر اس سے کہ جس میں اس نے غصے کو پی لیا، ابتغاء وجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے غصے کو پی لیا، تو اس گھونٹ سے بہتر کوئی گھونٹ اس نے نہیں پیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ متقین کون ہیں؟ اہل مغفرت، اہل جنت متقین، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو آسانی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، والقاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہیں، قاظمین الغیظ، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ آخری جو جملہ ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ھذا اکمل الاحوال، یہ سب سے کامل حالت ہے، من مقامات الاحسان۔ آگے پھر حدیث پاک انہوں نے نقل کی، ثلاث اقسم علیہن، کہ تین باتیں ہیں جن پہ میں قسم کھاتا ہوں۔ وہ تین کون سی ہیں؟ ما نقص مال من صدقۃ، کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا، بظاہر کم ہو رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں صدقے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، تو فرمایا اس پہ میں قسم کھاتا ہوں۔ دوسری بات، وما زاد اللہ عبدا یعفو الا عزا، کہ جو آدمی معاف کرتا ہے تو معاف کرنے سے اس کی عزت میں یا مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، بلکہ اس کا مرتبہ بڑھتا ہی ہے، مرتبے میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اور فرمایا کہ میں اس پہ قسم کھاتا ہوں، اور فرمایا ومن تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ تیسری بات ہے جس پہ فرمایا کہ قسم کھاتا ہوں کہ جو بھی اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عزت کو، مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، من سرہ ان یشرف لہ البنیان وترفع لہ الدرجات، کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عزت بلند ہو، اس کا درجہ بلند ہو، فلیعفو عمن ظلمہ، اس کو چاہیے کہ اس کو معاف کرے جس نے اس پہ ظلم کیا اور زیادتی کی، وَيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، اور اس کو دے جس نے اس کو محروم رکھا ہے۔ یعنی دوسروں کو تو انسان دیتا ہے، اصل یہ احسان جو سب سے آخری بات اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ احسان کیا ہے، کہ جس نے ظلم کیا اس کو معاف کر دیا، یعنی اس کو سزا دینے پر
قادر ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دیا، اور جس نے محروم رکھا اس کو دیا۔ اور وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ، اور اپنے وہ رشتہ دار جو اس سے تعلقات کو قطع کریں وہ اس سے جوڑے۔ تو فرمایا جو ایسے کرے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت اور مرتبے کو بلند کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما مروی ہیں، ان سے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کان یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا، نادا منادن، ایک منادی کرنے والا، پکارنے والا پکارے گا، یقول این العافون عن الناس، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوگی، ایک پکارنے والا پکارے گا، کہاں ہیں لوگوں کو معاف کرنے والے؟ حلموا الی ربکم وخذوا اجورکم، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں اور اپنے اجر لے لو۔ وحق علی کل امرئ مسلم اذا عفا ان يدخل الجنۃ، یعنی جب کوئی معاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس پہ کرم اور فضل فرماتا ہے۔ ایک واقعہ غالباً حضرت امام حسن یا کسی ائمہ اہل بیت میں سے ان کے متعلق مختلف کتابوں میں مختلف ائمہ اکرام کے نام آئے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہے، گھر میں دوستوں کی دعوت کی، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، تو غلام تھا جو خدمت کر رہا تھا، وہ کھانا لے کر آیا، تو ایسے گردا گرد بیٹھے ہوئے حلقے میں، تو وہ بڑا برتن جس میں اس نے سالن وغیرہ وہ لا کے درمیان میں رکھنے والا، تو وہ رکھنے لگا تو اس کے ہاتھ سے وہ چھوٹ گیا، اور چھوٹ کر وہ گرا اور ٹوٹ گیا، برتن ٹوٹ گیا، سالن بھی ضائع ہو گیا، اس کے چھینٹے اڑے حضرت امام کے کپڑوں پر بھی، اور دوست احباب جو موجود تھے سب کے کپڑوں پہ پڑے۔ اب یہ یعنی ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس میں فطری طور پر انسان کو غصہ آتا ہے، اور ہے بھی وہ غلام زر خرید ہے کہ جس پہ اس غصے کو نافذ یا اس کے تقاضے پہ عمل کرنے پر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نگاہ کے ساتھ اس کو دیکھا کہ بھئی تو نے کیا کیا۔ اب غلام بھی اہل بیت کا تھا، رمز آشنا تھا، اس نے فوراً پڑھا یہی والکاظمین الغیظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی، اہل جنت کی، اہل مغفرت کی شان قرآن پاک میں یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، کہ جب ان کو کسی کی ناپسندیدہ اور نامناسب بات پہ غصہ آئے اور اس کے تقاضے پہ عمل بھی کر سکتے ہوں، تو پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ پڑھا والکاظمین الغیظ، تو حضرت امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا۔ اس نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، متقین کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے معاف بھی فرما دیا۔ اب اس نے اگلا حصہ بھی پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کیا، اسی وقت اس کو آزاد کر دیا، یعنی اس کو بجائے سزا دینے کے اس کو یہ انعام دیا کہ اس کو آزاد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی یہ صفتیں بیان فرمائی، الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، کہ جو آسانی اور تنگی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام
قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک انہوں نے نقل کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ پہلا ایسا جو الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ تنگی اور کشادگی فراخی ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اللہ سے قرب رکھتا ہے، اللہ سے قرب رکھنے والا ہے، جنت سے قرب رکھنے والا ہے، اور لوگوں سے قرب رکھنے والا ہے۔ یعنی سخاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب بھی اسے حاصل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور لوگ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں، لوگوں کا بھی قرب اس کو حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ وہ دوزخ سے دور رہنے والا ہے، جنت سے قرب رکھنے والا ہے، لوگوں سے قرب رکھنے والا، اور دوزخ سے دور رہنے والا۔ اور فرمایا کنجوس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، وہ جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور دوزخ کے قریب ہے۔ اور فرمایا جاہل سخی عابد بخیل سے اللہ کے نزدیک اچھا ہے۔ یعنی ایک جاہل ہے لیکن وہ سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور ایک عبادت گزار ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، تو وہ جو سخی ہے جاہل ہے بے شک، اور دوسرا عابد ہے اور لیکن بخیل ہے، تو اس عابد بخیل سے وہ جاہل سخی بہتر ہے۔ دوسری حدیث پاک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں۔ یعنی یوں جیسے ایک درخت ہو تو اس کی درخت کی شاخیں نیچے لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ جو شخص ان ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی کو پکڑ لے گا تو وہ ٹہنی اس کو جنت کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔ یعنی سخاوت، اس کو ایک درخت سے تشبیہ دی کہ اس کی ایک ٹہنی پکڑ لی تو وہ ٹہنی اس کو یعنی سخی کو اس کی سخاوت جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور کنجوسی درخت دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی شاخیں دنیا کے اندر لٹکی ہوئی ہیں۔ یعنی جہنم کنجوسی کو بھی ایک درخت سے تشبیہ دی کہ اس کی شاخیں دنیا میں لٹکی ہوئی، جو شخص ان ٹہنیوں میں سے کسی ٹہنی کو پکڑ لے گا وہ ٹہنی اس کو کھینچ کر جہنم کے اندر لے جائے گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درم 1,00,000 سے بازی لے گیا۔ ایک شخص نے عرض کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ ایک درم 1,00,000 درم سے وہ بازی لے گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی بڑا مالدار ہو اور اپنے مال میں سے وہ 1,00,000 درم خیرات کرے، اور ایک آدمی وہ ہو جس کے پاس صرف 2 درم ہوں اور وہ 2 درموں میں سے 1 درم خیرات کر دے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک وہ 1,00,000 خرچ کرنے والا اس کو اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قدر و قیمت اس 1 درم والے کی ہوگی کہ اس کے پاس تھے ہی 2، تو اس میں سے بھی اس نے 1 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو یعنی اس میں اس کی تعداد کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ انسان خرچ کرنے والا، اس کی نیت، اس کا ارادہ اور اس کی کیفیت، یہ چیزیں جو ہیں سب اس میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے متعلق فرمایا کہ جو تنگی اور فراخی ہر حالت میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور متقین کون ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے، کوئی ظلم و زیادتی ہو، یعنی نافرمانی کا کام، ایسا کام ہو جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے، ذکر اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کر کے فاستغفروا لذنوبہم، اور
اپنے گناہوں کی معافی اس سے مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے سوائے اللہ کے، یعنی اور کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، دانستہ جان بوجھ کر وہ یعنی اپنے گناہ پہ اڑ نہیں جاتے، اس پہ ضد نہیں کرتے، بلکہ جیسے یہ احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ معافی مانگتے ہیں، اور معافی مانگ کے یعنی معافی کے لیے، استغفار کے لیے سب سے بنیادی چیز اپنے گناہ کا احساس اور اعتراف ہے کہ انسان اس بات کا اعتراف کرے کہ میں نے یہ غلطی کی ہے، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یہ نافرمانی کا کام ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چیز کہ آئندہ نہ کرنے کا عہد، ایک تو اپنے گناہ کا احساس اور پھر اس کو دوبارہ نہ دہرانے کا عہد۔ پھر جب وہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے فضل و کرم سے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بلا الہ الا اللہ، یعنی یہ ذکر کلمہ شریف کا ذکر لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرو، کثرت کے ساتھ ذکر کرو، والاستغفار، اور تم پر لازم ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرو، معافی مانگو۔ فَإِنَّ إِبْلِيسَ قَالَ أَهْلَكْتُ النَّاسَ بِالذُّنُوبِ وَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ، شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کیا، یعنی ان کو گناہوں میں مبتلا کر کے ان کو ہلاک کیا، اور انہوں نے مجھے ہلاک کیا، مجھے ناکام کر دیا لا الہ الا اللہ اور استغفار کے ساتھ، یعنی وہ کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب استغفار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے، تو میری ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں کے ذریعے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار، یعنی ذکر کی کثرت اور استغفار کی کثرت کے ذریعے انہوں نے مجھے ہلاک کر دیا۔ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَهْلَكْتُهُمْ بِالْأَهْوَاءِ، شیطان نے کہا کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میں ان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہوں تو پھر وہ معافی مانگتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے، تو پھر اس نے کہا کہ میں نے ان کو خواہشات کے ذریعے، خواہشات ان کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔ فَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان کو پھر احساس بھی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح بہت سی احادیث مبارکہ میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل اور کرم فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرا جانتا ہے کہ میرا ایک رب ہے اور وہ رب معاف فرمانے والا ہے اور سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ جانتا ہے کہ رب میرا سزا بھی دے سکتا ہے اور معاف بھی فرمانے والا ہے، تو جب یہ جان کے پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اسی طرح جیسے الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، کیا انہوں نے نہیں جانا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ، بعض احادیث میں 100 مرتبہ ہے کہ 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام معصوم ہیں کہ وہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے تمام انبیاء کرام وہ ان کے دل میں اتنا خوف الہی ہے کہ وہاں گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا۔ باقی انبیاء کرام کے علاوہ اولیاء کرام یا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، ان کو محفوظ کہا جاتا ہے کہ وہاں یعنی وہ گناہ کرتے نہیں ہیں، لیکن ممکن ہے کہ ان سے گناہ ہو جائے، امکان ہے، لیکن انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہیں کہ وہاں گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم امت کے لیے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ متقین وہ کہ جن سے اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنی جان پہ ظلم کر لیں، یعنی کوئی نافرمانی کا کام ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے پھر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف فرمائے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور اس پہ اصرار نہیں کرتے، یعنی اصرار یہ ہوتا ہے کہ انسان بار بار یا ایک گناہ کر کے بجائے توبہ کرنے کے اس پہ اڑ جائے، اسی کو درست کرنے کی اس کے لیے توجیہات پیش کرے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے، نہیں، کہ غلطی ہو جائے، غلطی انسان کی فطرت ہے کہ انسان خطا کا پتلا، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین یعنی انسان جو ہے اس سے گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور اس پہ اڑتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ وجنات، اور وہ جنتیں تجری من تحتہا الانہار، کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور عاملین جو کام کرنے والے ہیں ان کا اجر کتنا اچھا ہے۔ یہاں ایک اور چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائیں اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا حصہ کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور پھر دوسرا حصہ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس کی جزا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ تو پہلے وہ ہیں یعنی جن سے گناہ نہیں ہوتا ہے، ان کو بیان فرمایا، اور دوسرے وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ انسان کو توبہ کی توفیق مل جائے، اور عام انسان کا یہی ہوتا ہے کہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن
اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے اور اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے اور توبہ کرتا ہے، اور جب انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ نہ صرف گناہوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر بھی وہ اس کے درجے کو نہیں پا سکتا کہ جس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ ایک ہے گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اور ایک ہے کہ جس نے کیے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ دو حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے وہ جنہوں نے نہیں کیے تو اس کے لیے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی محسنین کو، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور دوسرے وہ جن سے خطائیں ہوئیں اور انہوں نے اس پہ اڑے نہیں بلکہ توبہ استغفار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی، تو فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، کہ ان کی جزا یہ ہے کہ ان کے لیے مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور کیا ہی اچھا اجر ہے عاملین کا۔ تو بہرحال عام انسان کا تو یہی مقام ہے کہ انسان سے کوئی نہ کوئی غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں، انسان بہت سے اس سے غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم یہ ہے کہ جب انسان صدق دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم چیز کہ استغفار کے لیے، توبہ یعنی بخشش مانگنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور پھر اس کے نہ کرنے کا، آئندہ نہ کرنے کا وہ عہد کرے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ایک مرتبہ اس کے دل میں پختہ ارادہ ہے کہ وہ نہیں کرے گا، انسان ہونے کے ناطے پھر بھی اس سے ہو جائے، پھر اسی طرح توبہ کرے۔ لیکن جس وقت انسان استغفار کر رہا ہے اس وقت اس چیز کا پایا جانا ضروری ہے کہ انسان جس طرح اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اسی طرح اس وقت اس کے دل میں یہ نیت اور ارادہ ہو کہ وہ آئندہ یہ نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ چیز نہیں پائی گئی، دل میں یہی ہے کہ پھر یہی کرنا ہے، اور انسان دل سے استغفار توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا کہ یہ استغفار وہ ہے جس سے استغفار ضروری ہے، یعنی اس کی بھی توبہ ضروری ہے کہ دل میں تو ارادہ یہ ہے کہ کام تو وہی کرنا ہے، پھر بھی وہی کرنا ہے، اور ادھر سے استغفار یعنی استغفر اللہ کر رہا ہے، تو زبان سے مانگ رہا ہے لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو یہ ایسا استغفار ہے جس سے استغفار ضروری ہے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ یہ استغفار نہیں ہے بلکہ استہزاء ہے، معاذ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ مذاق کر رہا ہے۔ نہیں، اس وقت دل کے اندر یہ پختہ ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام دوبارہ نہیں کرنا ہے۔ باقی انسان ہے، انسان سے اگر انسان ہونے کے ناطے پھر غلطی ہوتی ہے تو پھر اسی شرائط کے ساتھ اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو جب انسان صدق دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے اور بڑا رحیم ہے، اور اس کے فضل کی کوئی حد جو ہے وہ ہمارے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمانے والا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔